اگر تم دو فلسفوں میں الجھ گئے، فنا میں بھی اور بقا میں بھی، تو تم الجھے ہی مر جاؤ گے، پھر تمہاری روح بھی الجھی ہی رہے گی، کیونکہ جو اندھا یہاں رہے گا وہ ادھر بھی اندھا ہی رہے گا۔ اس اندھیر پن کو، اس جاہلیت کو، اس فنا کو یہیں چھوڑ دو، اس سے محبت کم کر لو، اور جو سدا رہنے والی چیز ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، تو تب ہی تم دونوں جہانوں میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوگے۔ جس کو بدن کہتے ہیں، اس کا نام چارپائی بھی ہے، قرآن مجید میں ہے، سورۃ معارج کے اندر اس کو چارپائی بھی کہا ہے، کہ 8 فرشتے کندھوں پر اٹھائیں گے۔ سارے لوگ پھول لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ، بابا بھی پھولوں کا ہار لے کے آیا اور اپنی میت پہ ڈالا، اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ دوسری دفعہ میرے بڑے بچے، ہم تیار ہیں بابا صاحب جماعت لے کے آنے کے لیے، جماعت لاتے تھے ادھر سے 3-4 بسیں، تو وہ بچہ پردہ کر گیا۔ میں نے وہاڑی کے سنگیوں کو کہا کہ بھائی آپ اس کو تجہیز و ترفیر کر کے دفنا کے میرے پیچھے آ جانا، میں نے ٹائم سے پہنچنا۔ میں آ گیا تو اس دفعہ مدینہ شریف سے جو سہرا آیا تھا بابا صاحب کے لیے، وہ مجھے پہنایا گیا، اور اسی رات میری قطبیت کا اعلان ایک بزرگ نے گنبد کے اوپر کھڑے ہو کے کیا۔ اب لوگ جب کوئی پردہ کرتا ہے تو وزیر آئے، امیر آئے، بادشاہ آئے، وہ نیچے کیوں بیٹھتا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا آپ لوگوں نے کہ وہ کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتا، وہ چارپائی پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ جو آتا جاتا ہے وہ نیچے بیٹھتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں مر گیا، وہ اس چارپائی سے اتر کے نیچے بیٹھا ہے، اس کی سنت کے تحت ہر آنے والا اس کے برابر بیٹھتا، کہ وہ بھی وظیفہ بتا دو جس سے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اور جب تم اپنے آپ کو دیکھ لو گے تو سب میں آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت تم ہر کو دیکھ لو گے، نبی کو بھی دیکھ لو گے، اللہ کو بھی دیکھ لو گے، ہر ولی کو بھی دیکھ لو گے، صرف اپنے آپ کو دیکھ لو۔ میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو مولوی وہابی سنی شیعہ جو بھی ہے، ان کی عقلوں سے، ان کے قلبوں سے زنگ اتار دوں۔ اور ملا اور صوفی میں یہی فرق ہے، زندگی والے اور بے زندگی والے میں یہی فرق ہے، کہ وہ عید تک محدود کھڑا ہوا ہے جو تحریر میں ہے، اور صوفی اس حد پہ پہنچتا ہے جو تصویر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناموں میں بھی دیکھو اور نشانوں میں بھی دیکھو۔ اب مولوی کا یہ ہے کہ وہ نام کو تو مانتا ہے، نشان کا منکر ہے۔ حاضرین، سامعین، آج کا درس قرآن اور میرا موضوع ہے علم اور عمل۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 42، نام جس کا ہے شورا، اور آیت نمبر ہے 36، جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس دفعہ عرس پر خطاب نہیں کیا، آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ تو ان لوگوں کی جہالت یہ ہے کہ مرشد وہ کچھ جانتا ہے جو مرید نہیں جانتا۔ ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ میں نے ایک عرس پہ 2 جون کو یہ پاک پتن کے تمام امام مسجدوں کو
دعوت دی. اس میں یہاں ایک مولانا اسدی صاحب ہے، حالانکہ پیری مریدی کرتے ہیں، مفتی شیر محمد کے صاحبزادے، وہ بھی آئے اور بھی آیا. تو مشن اولیاء میں نے اہل حدیثوں کو بھی بلایا، اہل تشیع کو بھی بلایا، ہر مکتب فکر کے علماء کو، مشائخ کو دعوت دی. تو ہمارے وہاڑی کے ایک مولانا محمد ادریس کاندلوی صاحب، جو اہل حدیث جماعت کے سیکنڈ کمانڈ پاکستان امیر جماعت، وہ بھی تشریف لائے. انہوں نے جتنے بریلوی لوگوں نے خطاب کیا، سب سے اچھا خطاب انہوں نے کیا. یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بیان میں فرمایا کہ جب سے یہ سلسلہ چلا تمام انبیاء میں اور اولیاء تک پہنچا، تو لا الہ الا اللہ جو تھا وہ چلا آیا، لا الہ الا اللہ. تو محمد الرسول اللہ اس کا جواب بن کے آئے. یعنی لا الہ الا اللہ سوال تھا، اس کا جواب جو ہے وہ محمد الرسول اللہ بن کے آئے. میں نے اس کا منہ چوما، اس کی دستار بندی کی، جبہ پہنایا، دستار دی، اور جاتے ہوئے وہ جو بریلوی پیر پرست مولوی تھا کہتا ہے جی بابے نے اس وہابی کو نہیں بلوانا تھا. میں نے کہا یار بہت برا اس نے کیا، بڑی غلط بات کی، کہ میرا تو مشن ہی ساری انسانیت کے لیے ہے، اور اگر وہ اس روح پرور کانفرنس میں جس میں اولیاء کا ذکر ہوا، معرفت کا ذکر ہوا، اور اس میں وہ لوگ شامل ہوئے، انہوں نے اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ کہے، تو اس کو بجائے اپریشیٹ کرنے کے، داد دینے کے، اس کی یہ سمجھ ہے کہ کہہ رہا ہے اس کو کیوں بلایا. میں نے آئندہ کے لیے اس کو منع کر دیا. اب یہ جو کہا جی آپ نے خطاب نہیں کیا تو دوسرے مولویوں نے کیا، ہمیں کوئی سمجھ ہی نہیں لگی. بھائی میں چینل پہ چلتا ہوں، ساری دنیا سنتی ہے، اور اس دفعہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، آدھے لوگ نئے آئے ہوئے تھے اور بیعت ہو کے گئے، جو صرف چینل کو سن کے بیعت ہوئے اور یہاں آئے. اور ہر جمعہ پہ بھی میں خطاب کرتا ہوں، وہ میرا چینل پہ جاتا ہے. تو اس میں علماء کو میں نے بلایا اور 2-3 مجموع پہ پہلے گیا، جنازہ پڑھایا، کلخانی کرائی، اس میں یہ سارے علماء شامل تھے. اس کا نتیجہ یہ کہ وہ جو الیاس قادری صاحب کے مرید مسجد جنہوں نے پہلے خطاب کیا، اور وہ دوسرے جن کو میں نے ادھر جبہ دیا تھا، ان دونوں نے جاتے ہوئے کہا جی ہمیں مرید کرو. وہ الیاس قادری کے خلیفے نے بھی، اور دوسرے وہ بابے اشرف عظیم کے بیٹے نے، اور وہ گدی نشین ہے. اگر میں ان کو نہ بلاتا، وہ میری حقیقت کو نہ سنتے، تو وہ کیسے اس طرف آتے؟ اب کچھ یعنی ہمارے سنگیوں میں سے یہ کہا کہ جی آپ نے مولویوں کو اتنا موقع دے دیا، خود بات نہیں کی.
تو وہ مرید بہتر جانتے ہیں یا میں بہتر جانتا ہوں؟ انہوں نے غلطی کی ہے. اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے یا غیر حاضر ہے، مجھے یعنی ایڈوائس کرنے کی بجائے ان کو سوچنا چاہیے تھا، داد دینی چاہیے تھی کہ یہ لوگ آئے. میں نے تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، انہوں نے پلے سے کچھ دیا یا جو کچھ کیا، اور انہوں نے ایسی بات کوئی غلط بھی کی ہے اپنی اپنی اپروچ کے مطابق. تینوں نے بھی خطاب کیا. چلو وہ زیادہ قرآن کو بیان نہیں کر سکے تو انہوں نے اولیاء کرام کے واقعات بیان کیے، وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. اگر وہ اکاڑے والا آتا ہے، پہلی دفعہ وہ آیا ہے تو اس کی تقریر کیسی تھی، اور اب وہ آیا ہے تو کیسی تھی. پہلے ساری اس نے مولویوں والی کی، اور رات اس نے ہمارے قرآن سے ہائی لائٹ آیتیں کر کے پچھلی دفعہ لے گیا، اور قرآن کو سامنے رکھ کے اب اس نے وہ ہمیں فالو کیا، ہماری پیروی کی. جو ہمارا مشن تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آدم سے دکھانا، اس نے وہ آیتیں بیان کی. اگر وہ یہاں نہ آئے، میری بات نہ سنتا، قرآن سے یہ چیزیں نہ سیکھتا، تو آج وہ کیسی باتیں کرتا. اگر مولانا گولڑوی صاحب جو گولڑا شریف سے تشریف لائے، انہوں نے اپنی صحیح ترجمانی کی. وہ میرے ساتھ ایک دفعہ بابا صاحب گئے، اور بھی میڈیا کی ٹیم تھی ان کے ساتھ. جب مجھے وہ سند دینی تھی سنی علماء کونسل پاکستان کے بارے میں چوائس کرنا تھا، تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ سارے دوڑ کے میرے پیچھے ہو گئے. ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سر چوم رہا ہے. اس نے وہ منظر دیکھا تو وہیں اس نے کہا کہ جی اصل میں تو گدی نشین آپ ہیں، بابا صاحب آپ سے اتنا پیار کر رہے ہیں، انہوں نے نامزد آپ کو کیا. وہاں بیٹھ کے اس نے بات کر دی تھی، اور اس دفعہ اس نے اوپنلی یہاں بھی کی کہ اصل در بابا فرید کا یہ ہے، ان کا رجحان ادھر ہے. اس نے اپنی ترجمانی کی، صحیح کی. تو یہ جتنے علماء تشریف لائے، کسی نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی. تو یہ کسی کا یہ کہنا یہ بالکل غلط ہے. اگر وہ سن رہا ہے تو توبہ طیب کرے، اور نہیں سن رہا تو اس کو آپ لوگ بتا دیں کہ مرشد کی بات میں نقص نہیں نکالا کرتے، تم نہیں جانتے ہو، مجھے مت دینا آئندہ. ایک دوسرا، سورت آل عمران کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب سے، نبی سے، کہ جو لوگ تجھے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے عزیز نہیں سمجھتے، وہ منافق ہیں. آپ کو جو اپنی جان سے عزیز سمجھتے ہیں وہ مخلص ہیں، اور آپ روحانی سودا ان کو ہی دیا کریں. اب جب مکہ سے مدینہ آنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ دی شہر کے باہر. تمام عقیدت مند تھے. آپ نے فرمایا جس کو ماں پیاری ہے پیچھے ہٹ جاؤ، جس کو اولاد پیاری ہے پیچھے ہٹ جاؤ، جس کو بیوی پیاری ہے پیچھے ہٹ جاؤ، جس کو جائیداد پیاری ہے پیچھے ہٹ جاؤ، جس کو اپنی جان پیاری ہے پیچھے ہٹ جاؤ. تو کوئی ماں بدلے، کوئی اولاد بدلے،
کوئی بیوی بدلے، کوئی جائیداد بدلے، پیچھے ہٹتے گئے۔ چند ایک لوگ رہ گئے جو نبی پر قربان تھے، اور جب ان لوگوں نے کہا کہ جی ہم جب آپ کے ساتھ جائیں گے، جنگیں ہوں گی، وہاں کے لوگ لڑیں گے، ہم مارے جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی ان سے لکھواؤ کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو پھر تم پہ موت نہیں آئے گی، یہ مجھے لکھ دو، اور اگر یہاں رہو گے مکے میں تو پھر زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ تو کسی نے لکھا بھی نہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ نبی کے ساتھ جانے سے تم موت سے ڈرتے ہو، بلکہ جو نبی کے ساتھ جائے گا وہ زندہ رہ جائے گا، جو یہاں رہیں گے وہ مر جائیں گے، وہ نیست و نابود ہو جائیں گے، اور جو اپنے نبی کے ساتھ وہاں جا کے شہید ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائیں گے۔ اب میں اپنی بات سناتا ہوں کہ 11ویں شریف کا دن تھا وہاڑی میں، عصر کو میری والدہ پردہ کر گئی، اندر ہم نے رکھ دیا، اور بچوں کو میں نے تنبیہ کی کہ اگر کسی کے رونے کی آواز آ گئی تو میں اس کو گھر سے نکال دوں گا۔ محفل شروع ہو گئی، ساری رات 11ویں شریف کا پروگرام اسی طرح رہا۔ جب محفل ختم ہوئی تو پھر میں نے سنگیوں سے یہ اعلان کیا کہ والدہ پردہ کر گئی ہیں، اور آج عصر کے بعد جنازہ ہوگا، آپ اپنی ڈیوٹیوں پر جائیں اور ڈیوٹیوں سے فارغ ہو کے پھر جنازے میں شامل ہو جائیں۔ زیادہ عقیدت مند تھے انہوں نے چھٹیاں کر لیں، وہ نہ گئے، جو تھوڑے تھے وہ چلے گئے۔ عصر کے بعد جنازہ ہوا، سب کچھ، یعنی میں نے کسی کو رونے نہیں دیا، واہ ویلا نہیں کرنے دیا۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک روٹین ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر تو اس میں خلل ڈالو گے، ہائے ہوئے کرو گے، ماتم کرتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر تم ان اللہ مع الصابرین صبر سے اس پروگرام کو بھگتاؤ گے تو اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوگا۔ پھر دوسری دفعہ میرے بڑے بچے، ہم تیار ہیں بابا صاحب جماعت لے کے آنے کے لیے، جماعت لاتے تھے ادھر سے 3-4 بسیں، تو وہ بچہ پردہ کر گیا۔ میں نے وہاڑی کے سنگیوں کو کہا کہ بھائی آپ اس کو تجہیز و تکفیر کر کے دفنا کے میرے پیچھے آ جانا، میں نے ٹائم سے پہنچنا۔ میں آ گیا تو اس دفعہ مدینہ شریف سے جو سہرا آیا تھا بابا صاحب کے لیے وہ مجھے پہنایا گیا، اور اسی رات میری قطبیت کا اعلان ایک بزرگ نے گنبد کے اوپر کھڑے ہو کے کیا، اور سارا جتنا میلہ تھا ادھر ہمارے تمبو میں آیا زیارت کرنے کے لیے۔ اور اسی رات میں نے یہ لکھی تھی منقبت، دنیا تے جنتاں کھلیاں نے بابا گنج شکر سرکار دیا، اور سارے میلے نے مل کے پڑھی۔ تیسری دفعہ یہاں آپ نے بھی دیکھو، اس وقت تو آپ بھی شامل تھے، میری بیوی پردہ کر گئی، وہ بھی 11ویں کا دن تھا۔ ہم نے پروگرام نے کوئی خلل نہیں پایا، اسی طرح سارا پروگرام بھگتایا، اور اگلے دن پھر دفن کیا۔
اب میرے مریدوں کا یہ حال ہے. حال ہی میں آپ دیکھیں کہ یہاں ایک جس نے کل پرسوں محفل کروائی ہے، غلطی میری کہ میں لوگوں کو، بیوقوفوں کو، نااہل لوگوں کو اہل کر دیتا ہوں، جبے دے دیتا ہوں، دستاریں دے دیتا ہوں. اس کی والدہ فوت ہو گئی. اس نے ایسا ماتم ڈالا ہوا ہے کہ میں نے جو کام ذمہ لگایا تھا وہ کسی میں شامل نہیں ہوا. کیا؟ ماں مر گئی ہے، ماں مر گئی ہے، اس کی ماں مر گئی ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، فلاں آئے ہوئے ہیں. بھائی مجھے تو وہ آدمی اچھا لگے گا جو میری رسم پر چلے. وہ بھی مرید تھا صوفی حنیف. اس کی والدہ فوت ہو گئی، 11ویں تھی، والدہ فوت ہو گئی ہے، وہ گھر چھوڑ کے 11ویں میں آ گیا. تو 91 کے سنگیوں نے بتایا کہ حنیف سائیں کی والدہ فوت ہو گئی. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ساری رات اس نے محفل کی، صبح ہم سارے کے سارے وہاں جا کے اس کو دفنا کے آئے. میں نے خود جنازہ پڑھا. وہ آدمی نے آنسو نکالا، خوشی بخوشی اس نے سارا پروگرام بتایا. وہ بھی مرید ہے اور یہ بھی مرید ہے. ماں مر گئی، ماں مر گئی، ماں مر گئی، ماں مر گئی. قبیلہ آ گیا، مر گئی. اس کے تو کل بھی ہو گئے، ساتا بھی ہو گیا. اب تو اٹھا کے لائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اہل ہو اور عقیدت مند ہو وہ بے عقیدتوں کو سمجھایا کرو کہ اس راستے میں ہمیں سبق کیا ملا ہے. ادھر تو ہم بقا کے دعوے کرتے ہیں، ادھر ہم رونے دھونے سے بچنے کے دعوے کرتے ہیں، ادھر ہم ماتم ڈالتے ہیں، ایسا کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں، اگر انسان اس فیلڈ میں آیا ہے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ دل میں افسوس نہیں آتا، یہ سارا کچھ آتا ہے. لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں مالوں کی کمی کر کے، جانوں کی کمی کر کے آزماتا ہے، اور جو اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو 11 گنا اور دیتا ہے. اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اس کی ماننی چاہیے. اگر مال میں کمی کی ہے تو وہ دیتا ہے، جان میں کمی کی ہے تو وہ دیتا ہے. جب وعدہ کر رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں خوف سے بھی آزماتا ہوں، چیزوں کی کمی سے بھی آزماتا ہوں، اور جو پورا اترتا پھر اس کے لیے خوشخبری ہے. خوشخبری ہے. خوشخبری تب ہی ہوگی جب اس سے زیادہ ملے گا. تو میرا یہ قرآن سمجھانے کا، بتانے کا، سکھانے کا کیا مقصد ہوا؟ جو اس میں شامل ہو کے وہ پورا نہیں اترتا، وہ اسی غلاظت میں اور غلیظ ذہن کا ہی رہتا ہے، تو اس کا فائدہ کوئی نہیں دلانے کا. مجھے بھی اور اسے بھی یہ فائدہ ہے
کہ وہ میری بتائی ہوئی نصیحت اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشادات پہ عمل کرے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر وہ اپنی پچھلی زندگی میں ہی قائم رہا، اپنی زندگی ہی نہ بدلی، انقلاب ہی نہ لایا، اب ایک آدمی رو رہا ہے یا ایک آدمی اس کو دلاسا دے رہا ہے، اب اس کا اور اس کا کتنا فرق ہے؟ تو ان چیزوں کو میرے بھائی یاد رکھا کرو۔ تو آج کا میرا موضوع ہے علم اور عمل، جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورت نمبر 42، نام اس کا شورا، مشورہ، اور آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، ہر آیت جو ہوتی ہے اس کے 2، 4، 3، 6 جز بھی ہوتے ہیں جن کو کلاسز کہتے ہیں، اور 1 جز بھی ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے 3 جز ہیں 36 نمبر کے۔ نمبر 1 جز تو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اس دنیا میں اس دنیا کی چیزیں آپ کو دی ہیں وہ چھن جانے والی ہیں۔ پہلا جز کیا ہے کہ اس دنیا میں آ کے اس دنیا سے کچھ چیزیں آپ کو ایسی ملی ہیں جو چھن جانے والی ہیں، وہ دنیا کی زندگی کے پیریڈ کے ساتھ رہنے کے بعد جب ادھر سے آپ منتقل ہوں گے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں رہ جائیں گی، چھن جانے والی ہیں۔ اور اگلے جز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وما عند اللہ خیر و ابقا، ایک چیز جو اللہ کے پاس سے تمہارے پاس آئی ہے وہ بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والے بھی ہیں۔ تمہارے ساتھ 2 قسم کی چیزیں لگی ہیں، ایک اس دنیا میں اور ایک اس دنیا میں۔ ایک چیز یہاں کی یہاں رہ جانے والی ہے، فانی ہے، اور ایک چیز باقی ہے جو اس جہان میں بھی آپ کے ساتھ رہی، اس جہان میں بھی رہی، اور یہاں سے جاتے ہوئے بھی آپ کے ساتھ جائے گی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کی درجہ مندی ہے کہ بقا والی چیز پہ قائم ہیں، اور کچھ جو ادھر سے ملی ہیں ان پہ قائم ہیں، اور جو بقا والی چیز پہ قائم ہیں وہ ان تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ و ارفع گنے جاتے ہیں۔ جو بقا کو نہیں سمجھے وہ اس دنیا کی طرح وہ بھی فانی ہیں، یہاں نام لیا، جب مر گئے مڑ گئے تو ان کا نام نیست و نابود ہو گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر دور میں زندگی کے ساتھ رہتے ہیں، کچھ دور میں زندگی کی مردہ چیزیں فانی چیزوں کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ 3 جز ہیں اس آیت کے۔ اب آپ خود غور کریں کہ اس جہان سے جب آئے تو کیا لے کے آئے؟ جب اس جہان میں آئے تو وہ چیز کیا ادھر رہ گئی تھی یا ساتھ آئی تھی؟ بتاؤ نا، ہیں؟ میں تو نہیں سنتا کیا نا۔ اس جہان سے جب ادھر آئے تو وہ چیز ساتھ آئی، اور اس جہان میں جتنی دیر رہے وہ ساتھ رہی۔ جب ہم اس جہان سے گئے
تو وہ ساتھ گئی، اور کچھ چیزیں یہاں آ کے ملی. عورت یہاں آ کے ملی ہے یا وہاں سے آئی ہے؟ ماں یہاں آ کے ملی ہے یا وہاں سے آئی ہے؟ باپ یہاں آ کے ملا ہے یا وہاں سے آیا ہے؟ اولاد یہاں آ کے ملی ہے یا وہاں سے آئی ہے؟ یہ کوٹھیاں، یہ چبارے، یہ گاڑیاں، یہ ملیں، یہ پمپ، یہ ساری چیزیں یہاں آ کے ملی ہیں یا وہاں سے آئی ہیں؟ تو وہاں سے کیا آئی ہے؟ وہاں سے کیا آئی ہے؟ ہر ایک کے ساتھ. تو ماں کے دو مقام ہیں. ایک تو جسم تو یہاں سے ملا ہے اور روح وہاں سے آئی ہے، تو وہ ساتھ ادھر جائے گی یا یہاں رہ جائے گی؟ تو اس ماں کا فکر کرنا چاہیے جو آئی رہی اور ساتھ گئی، یا اس ماں کا ماتم کرنا چاہیے جو یہاں سے ملی تھی یہیں ختم ہو گئی؟ بتاؤ کس ماں کا فکر کرنا چاہیے؟ تو جب جو ساتھ آئی اور یہاں رہی اور ساتھ ہی گئی، اس کا رونا مناسب ہے یا غلط ہے؟ تم لوگوں کو یہ نصیحت، یہ فلسفے کو قائم رکھنا چاہیے. اگر سرخ رو رہو گے اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی. اگر تم دو فلسفوں میں الجھ گئے، فنا میں بھی اور بقا میں بھی، تو تم الجھے ہی مر جاؤ گے. پھر تمہاری روح بھی الجھی ہی رہے گی، کیونکہ جو اندھا یہاں رہے گا وہ ادھر بھی اندھا ہی رہے گا. اس اندھیر پن کو، اس جاہلیت کو، اس فنا کو یہیں چھوڑ دو، اس سے محبت کم کر لو، اور جو سدا رہنے والی چیز ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. تو تب ہی تم دونوں جہانوں میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہوگے. اب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب فرمایا پردہ، تو کہا میرے جسم کو چار پائی پہ تجہیز و تکفین کر کے رکھ کے تو پھر قوالی آگے لگا دینی، اور پیچھے میرے سارے مریدین اس جسم کو اٹھا کے کندھوں پہ سارے بازاروں میں پھیرنا، آگے قوالی کرتے ہوئے، پھر لا کے اس جسم کو دفن کرنا. وہ بھی بزرگ ہیں. اور ایسے بھی ہیں کچھ پیران عظام جنہوں نے پیچھے نہیں سمجھایا ہوتا، وہ ماتم ڈال رہے ہیں، سر کے بال نوچ رہے ہیں، آل ہے اولاد ہے. تو کل کو جو وہاں آ کے تم منتے مانو گے اور زندہ سمجھو گے، تو اس وقت اس کو کیوں مار رہے ہو؟ وہ بھی تو سارا کچھ زندہ سمجھ کے ہی کرنا چاہیے. اس فلسفے کو، ان چیزوں کو یاد کیا کرو، یاد رکھا کرو. میں نے اپنے ساتھ بیتی ہوئی چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں کہ میری برداشت، میری معرفت، میرے حوصلے کی بات بھی، اور آپ بھی اسی طرح اپنے آپ کو کریں. اور مرن تو یہ ہے کہ بابا قادر کریم رنگی شاہ کے صاحبزادے 86 رنگی رام والی میں پردہ کیا. ہم سارے دوست احباب اکٹھے ہوئے. وہ ترکھانہ کام جانتے تھے. انہوں نے اپنا صندوق پہلے بنایا کھلا، اور اس کے اوپر وہ لکڑی سی رکھی، پھر جھولا بنایا، وہ جھولے کی کنڈیاں ادھر ادھر، اور جھولے میں آپ کی ڈیڈ باڈی کو ڈالا، دفن کیا. اب آپ
قبر کے ساتھ کان لگا کے دیکھیں گے تو جھولا ابھی چل رہا ہے۔ اس نے کہا اس کو جھولے کو جھلا کے پھر قبر بند کرنا۔ اب وہاں اس کے جسم کی تجہیز و تکفین کر کے ہم آگے بورے والا عارف بازار میں اس کے بڑے مرید کی لیدر مرچنٹ تھا، وہ دکان تھی، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا یار وہ بابا قادر کریم آپ کے پیر صاحب تو پردہ کر گئے ہیں، تو آپ یہاں بیٹھے ہو۔ اس نے کہا جی وہ جا رہے۔ اب یہ چیزیں آپ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھنی ہیں۔ ادھر 207 چک یہ محمد نگر بابا شوکت اور بابا رحمت دونوں آرائی تھے، وہ سیالکوٹ سے آئے تھے۔ اس نے یہاں آئے، مرید نے 2 کلے اس کے نام کر دیے، رہنے لگ گئے۔ ساری رات نفی اثبات کا ذکر کرتے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ صبح کی نماز کے بعد کہتے محمد الرسول اللہ، پھر سارا دن یہ ذکر کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور مغرب کی نماز کے بعد کہتے محمد الرسول اللہ۔ یہ ان کا ذکر تھا ساری زندگی۔ تو ایک دن اس نے رحمت علی سے کہا کہ یار میں نے پرسوں 12 بجے جانا ہے اور آپ سنگیوں کو اطلاع دے دیں۔ سنگیوں کو اطلاع دے دی اور بابا شوکت رحمت علی کو کہنے لگا کہ جاؤ وہ میری کٹیا سے وہ گتھلی سی اٹھا لاؤ جس کے اندر سارا سامان ہے، اور بنا کے مجھے پلاؤ۔ وہ اندر گیا گتھلی لینے کے لیے تو بابا اندر بیٹھا ہے۔ جب باہر دیکھا تو بابا باہر بیٹھا۔ اس نے کہا تم نے رونا دھونا نہیں ہے، باقی روئیں دھوئیں گے، تو بات ہماری اتنی کہ ہم پاس ہی بیٹھے ہوں گے۔ اس سے پردہ اٹھا دیا، اس کو بتا دیا۔ اب لوگ آ گئے، بابا اس وقت پہ پردہ کر لیا، اس چارپائی سے اتر کے، جس کو بدن کہتے اس کا نام چارپائی بھی ہے، قرآن مجید میں ہے، سورۃ معارج کے اندر اس کو چارپائی بھی کہا کہ 8 فرشتے کندھوں پر اٹھائیں گے چارپائی کو۔ اب وہ چارپائی پہ ڈیڈ باڈی ڈال دی، سارے لوگ پھول لے کے آ رہا ہے کوئی کچھ، بابا بھی پھولوں کا ہار لے کے آیا اور اپنی میت پہ ڈالا۔ اس فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ڈال کے تو وہ چارپائی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب سارے مرید رو رہے ہیں، کوئی بابا مر گیا، ساڈا پیر مر گیا، ساڈا ہو گیا، اور وہ بابا رحمت علی ہنس رہا ہے۔ وہ کونیاں مار رہے ہیں کہ بابا مر گیا تو ہسدا ہے۔ وہ نہ انہوں نے دسے بھی میں کیویں ہسدا، نہ انہوں نے پتہ لگے۔ اخیر بابے نے اپنی باڈی دے تے آپ پھل بھی پائے، چادر بھی پھڑ کے پائی۔ جدو چک کے قبر دے کولے جان لگے ادو کندھا بھی دیتا، سارا کام نال کیتا۔ جدو واپس آئے تے کچھ مریداں نے وچار کیتا، سوچا بھی یار بابا رحمت ہسدا پیا، آپا روندے پے ہیں، پھر پوچھئے تو کیوں ہسدا، تو ایک ہی گل ہے۔ اس نے پھر انہوں نے دس دیتا بھی بابے نے مینوں آ کر بکھایا بھئی اسی جانا ہونا کدھرے نہیں، ایس منجی تو اتر کے ایس منجی تے بہ جانا۔ اب لوگ جب کوئی پردہ کرتا ہے تو وزیر آئے، امیر آئے، بادشاہ آئے، وہ نیچے کیوں بیٹھتا ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا آپ لوگوں نے کہ وہ کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتا، وہ چارپائی پہ کیوں نہیں بیٹھتا؟ جو آتا جاتا ہے وہ نیچے بیٹھتا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں مر گیا، وہ اس چارپائی سے اتر کے نیچے بیٹھا ہے، اس کی سنت کے تحت ہر آنے والا اس کے برابر بیٹھتا ہے، نیچے بیٹھتا ہے۔
تو اس طرح کے یعنی یہ معاملے ہم تو آئے دن اور ہزاروں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اب اندھے لوگ جنہوں نے، میں بتاتا ہوں کہ یہ علم ہے اور یہ عمل ہے، یہ پڑھنے والی چیز ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے. اب پڑھنے والی تو سارے کرتے ہیں، وظیفہ بتا دو جی پڑھتا رہوں، اور کوئی قدم دیکھنے والے میں بھی اٹھائے کہ وہ بھی وظیفہ بتا دو جس سے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. اور جب تم اپنے آپ کو دیکھ لو گے تو سب میں آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تم ہر کو دیکھ لو گے، نبی کو بھی دیکھ لو گے، اللہ کو بھی دیکھ لو گے، ہر ولی کو بھی دیکھ لو گے، صرف اپنے آپ کو دیکھ لو. اور اگر تم نے یہ ساری زندگی ایسے گزاری اور اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش نہ کی، ایک آدمی پہلے دن آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی مہربانی کرو مجھے وہ وظیفہ بتا دو جس سے میں اپنا آپ دیکھوں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں ساری زندگی اتنے الجھے ہوئے ذہن ہیں کہ وہ اس وظیفے تک آتے ہی نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، الجھے ہی رہتے ہیں. اصل ولایت، اصل بزرگی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ باقی جو پڑھنا پڑھانا ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے، لیکن اصل چیز دیکھنا ہے. جب دیکھو کہ دن رات ہماری تعلیم یہ ہے کہ اس آدم میں، اس وجود میں سب کچھ آ گیا، اللہ اس میں آ گیا ہے، تو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ کہیں دور تو نہیں ہے، اپنے آپ میں ہی ہے. تو دیکھنا چاہیے، وہ ڈھنگ سیکھنا چاہیے جس سے اپنے آپ میں وہ باقی رہنے والا نظر آ جائے. تو تب تسلی ہو جائے گی کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا اور یہ کوئی بھی یہاں سے نہیں جانے والا. جب بیت المقدس میں اجتماع ہوا، تمام نبیوں کا میثاق النبیین اکٹھ ہوا، منشور بنا، تو اس وقت کوئی نبی 6000 6500 سال پہلے سے جہاں سے گزرا، کوئی 5500 سال، کوئی 4000، ہزاروں سال پہلے اس جہان سے گزرے. تو وہ سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہوئے تو عقل نہیں آتی. چلو مولوی کی عقل پہ تو پردہ ڈال دیا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ان سب کے پردے اتار دوں. میری کوشش یہ ہے کہ یہ جو مولوی وہابی سنی شیعہ جو بھی ہے، ان کی عقلوں سے، ان کے قلبوں سے زنگ اتار دوں، یہ بھی اس چیز میں آ جائیں جو اصل حقیقت ہے. اور آتے جا رہے ہیں، آ جائیں گے انشاءاللہ. اب یہ قرآن کی بات ہے، سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے کہ سارے کے سارے انبیاء اکٹھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانیاں بتائیں اور بارکنا حولہ فرمایا کہ تمام انبیاء کے آنے سے وہ سارا ماحول جو تھا وہ برکت والا ہو گیا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں اللہ والا آتا ہے وہاں برکتیں ساتھ ہوتی ہیں. قرآن فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے آنے سے سارا ماحول جدھر نظر جاتی تھی سارے کا سارا برکت والا ہو گیا. اب آیات نا ان کو نہ سمجھا، لوگ سمجھ بیٹھے یہ قرآن کی آیتوں کا نام لیتے ہیں. جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آیت کے لغوی معنی، آیت کے گرامری معنی جو ہیں وہ نشان کے ہیں، دیکھنے والی چیز کے ہیں، حرفوں کے نہیں ہیں. یہ جتنی آیتیں ہیں حرفوں والی، ان ساری کی شکلیں ہیں. اب قرآن نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، کن کو فرمایا؟ تم کو. اے لوگو، وہ لوگ تم ہو نا، قرآن کی آیت ہے نا، تو آیت یہ صورتوں میں نہیں بیٹھی ہوئی. اندھے ہو،
समझते नहीं हो। सारे कुरान में आयतों को मुखातब फरमाया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, ऐ इंसानों, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल काफिरूना, वो शक्लों में बैठे हो को मुखातब हो रहा है या बेशक्लों को? उधर तहरीर है, इधर तस्वीर है। कुरान की हर तहरीर जो है वो हर तस्वीर है। या अय्युहल जिबालो, अब पहाड़ों को मुखातब किया जा रहा है, उधर कुरान के लफ्ज है, उधर जिस्म खड़ा है। या बहर बर, इधर समंदर को मुखातब किया जा रहा है, इधर खुश्की को मुखातब किया जा रहा है, उधर निशान है, उधर नाम है। और मुल्ला और सूफी में यही फर्क है, जिंदगी वाले और बेजिंदगी वाले में यही फर्क है कि वो ऐत तक महदूद खड़ा हुआ है जो तहरीर में है, और सूफी उस हद पे पहुंचता है जो तस्वीर में है। ये जितना जहान नजर आ रहा है ये सारा कुरान है। बताओ इसमें कौन सी चीज है जिसको मुखातब नहीं किया गया? आग को नहीं किया गया, पानी को नहीं किया गया, मिट्टी को नहीं किया गया। अगर अर्द का नाम लिया है जमीन का, तो वो इन फिजिक जिस्म में खड़ी है। या नारो कहा गया है तो आग की शक्ल देख रहे हो, या आबो कहा गया तो पानी की शक्ल देख रहे हो। कौन सी चीज है इस जहान में जिसका नाम है और निशान नहीं? अब हम लोग तो कुरान को आंखों से देखते हैं और नाम भी लेते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने आपके ईमान में, सेकंड फेथ में ये फरमाया, आमन्तु बिल्लाहि कमा होवा बे अस्माइही व सिफातिही। अब इस्मा को तो आपने देखा, सिफ्त को क्यों नहीं देखा? अब अगर इंसान का नाम है तो ये उसकी सिफ्त है। नाम में भी तुम पाओ और निशान में भी पाओ। और फिर कह रहा है कि नाम में भी मैं नाम के साथ भी हूं, निशान के साथ भी। निशान के साथ का मतलब ये है कि हर नाम जो है वो नाम के साथ मैं सिफ्त में मौजूद हूं। जिस चीज का तुम नाम ले रहे हो उसका निशान भी साथ है। वो निशान से ही नाम बोल रहा है, जिसका निशान नहीं वो उसका तो नाम ही नहीं है। अब रात को कभी आपने गौर से ये नहीं देखा? गौर किया करो, 4-5 नाम बोला करो, फिर उसके निशान सामने लाया करो। ये मुराकबा है, ये देखना है। अल्लाह ताला को नामों में भी देखो और निशानों में भी देखो। अब मौलवी का ये है कि वो नाम को तो मानता है, निशान का मुनकर है। सूफी में ये फर्क है, वो नाम को भी मानता है, निशान को भी मानता है। इसको इसम बा मुसम्मा कहते हैं। अब कुरान, अगर कुरान में कल्बोहुम नहीं है, असहाब का कुत्ता नहीं है, तो कुरान में नाम है कल्ब और जहान में निशान है। कौन सा जानवर पाक पलीद या कोई चीज है कि जिसका नाम हो और निशान ना हो? तुम सिर्फ नाम तक महदूद रहते हो, निशान तक नहीं जाते। सूफी तब बनोगे जब तुम नाम लोगे और साथ निशान का दीदार करोगे, फिर सूफी हो। वरना तुम भी मुल्ला की तरह जाहिल हो, बेखबर हो। तो रात को मुतालिया करें, रात को 1-2 आयत पढ़ें। हर आयत जो है वो किसी निशान का निशान नहीं कर रही। तो सारा जहान जो है वो कुरान का निशान है। अब इसमें कुछ निशानियां फना हो जाने वाली हैं, कुछ निशानियां बका रहने वाली हैं। बका को कायम करो, फना को फना करो। अब तुम खुद अपने पे आ जाओ कि तुम 2 निशानों में बैठे हुए हो और दोनों का कुरान में जिक्र नहीं है। जिस्म का जिक्र नहीं है या रूह का जिक्र नहीं है।
تو ایک نشان جو ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ایک نشان بقا ہونے. تم میں ہی دو صورتیں ہیں، ایک فنا ہونے والی، ایک بقا رہنے والی. اب تم فنا کے پیچھے تو بڑے پڑے ہوئے ہو، اس کو نہلاتے ہو، اس کو یہ کرتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اور تمہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں کہ اس کی خوراک کیا ہے، اس کا نہلانا کیا ہے، اس کا دلانا کیا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ دانائی نہیں ہے، کیونکہ جس کو تم نہلاتے دلاتے ہو یہ تو اس کے ساتھ قائم ہے. اس نے جب اس کا ساتھ چھوڑ دیا یہ بیکار ہے. پھر تم اس کو نہلاؤ گے، پھر اس کو چومو گے، چاٹو گے، تو جس کی بدولت تم اس کو سارا کچھ کر رہے ہو اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، اور جس کی بدولت یہ ہے اس سے فراموش ہو گئے ہو. یہ غلط ہے. تم اس فنا میں بقا کو قائم رکھو. یہ فنا کو بقا ہی نہلا رہی ہے. تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کبھی تھوڑا بہت نہاتے وقت اتنا خیال تو کیا کرو کہ یہ صابن کس نے پکڑی ہے، روح نے پکڑی ہے یا بدن نے؟ یہ صابن اس بدن کو روح لگا رہی ہے یا بدن لگا رہا ہے؟ اس مردے کو کون نہلا رہا ہے؟ تم مردے بھی ہو اور زندہ بھی ہو، اور اپنے مردے کو آپ اندر بیٹھ کے نہلا رہے ہو، لیکن سوچ رہا کہ ہم یہ ہاتھ نہلا رہے ہیں، یہ کام ہو رہا ہے. اتنا اگر تم ایک ہفتے کے لیے سوچو کہ اس مردے کو ہر کام جو ہے وہ زندہ کر رہا ہے، زندہ کھلا رہا ہے، زندہ پلا رہا ہے، زندہ نہلا رہا ہے، تو تمہیں مردے کے اندر زندہ نظر آنا شروع ہو جائے. تم نے اس کی طرف غور ہی نہیں کیا کہ خود کو نہلا رہے ہو. زندہ مردے کو نہلا رہا ہے، زندہ مردے کو اٹھائے پھرتا ہے، جہاں مرضی پھینک دے. کبھی تم نے موت کے اندر زندگی کو بھی یاد کیا؟ اس فنا کے اندر بقا کا بھی خیال کیا؟ خیال کرنے سے، توجہ کرنے سے وہ چیز نظر آتی ہے. اگر توجہ نہ کرو گے تو وہ پاس پڑی چیز بھی نظر نہیں آتی. تم ہر حال میں خدا کا ارپن کیا کرو، خدا کی نظر کیا کرو. تمہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنے لیے، کسی کے لیے نہیں کر رہا. تم کون ہو؟ تم کون ہو جو تمہارے لیے کر رہا ہے؟ وہ سب کچھ خود کر رہا ہے اور اپنے لیے کر رہا ہے. تم نے غور ہی نہیں کیا. تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں. کتنی الٹ گنگا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں خدا کے لیے، فلاں کر رہے ہیں خدا کے لیے، اور تم کچھ بھی نہیں کر رہے. جو کچھ کر رہا ہے خدا تمہارے لیے کر رہا ہے، تم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. اپنی سوچ کو سیدھا کرو. ادھر یہ کہتے الٹی یہ چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ الٹی چال چلتے ہیں. جہاں بیٹھا ہے ادھر دیکھنا ہے یا جہاں بیٹھے ہی نہیں ادھر دیکھنا ہے؟ اب تم آنکھیں بند کر کے دیکھو گے جہاں وہ بیٹھا ہے. اگر کھلی دیکھو گے تو تم جہان کو دیکھ رہے ہو، اگر بند کر کے دیکھ رہے تو رحمان کو دیکھ رہے ہو. رحمان تو یہاں بیٹھا. تو یہ دروازہ بند ہوگا تو اندر والا کھلے گا. جب تک تم اس دروازے سے ادھر دیکھ رہے ہو تو فنا کو دیکھ رہے ہو، بقا تو اندر بیٹھی ہوئی ہے. اب اس دروازے کو بند کرو تو اندر، اگر 7 دن تو اس دروازے کو بند کر کے اور غور سے دیکھو تو باطن کی آنکھ کھل جائے گی. اس آنکھ سے تمہیں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. جب تم نے ظاہر کی باتیں آنکھیں بند ہی نہیں کی تو باطن کی کھلے گی کی؟ وہ تھرڈ آئی کیسے کھلے گی؟
یہ کوشش کرو کہ 7 دن بیٹھو، کم از کم گھنٹہ بیٹھو، یہ آنکھیں بند کرو، بند کر کے پھر کوئی ایک پوتر نام کا ذکر کرو، کوئی ایک نام، رحیم لے لو، کریم لے لو، علیم لے لو، خبیر لے لو، اللہ لے لو، رب لے لو، کوئی ایک نام زیادہ نہیں ہے، only one name، ایک نام لے کے تو پھر تم آنکھیں بند کر کے اس چیز کا ذکر کرو، خفی سانس کے ساتھ، کسی نام کے ساتھ بھی، تمہاری باطنی آنکھ کھل جائے گی، اور جو کچھ اندر غائب ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ طریقہ ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے، قرآن نے ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے، ظاہر دیکھنے کے لیے بھی، باطن دیکھنے کے لیے بھی۔ تو باطن کو دیکھنے کے لیے آپ نے کبھی ٹائم نکالا؟ ساری رات بھی ظاہر دیکھتے رہے، فنا کو دیکھتے رہے، سارا دن بھی فنا کو دیکھتے رہے، کوئی 10 منٹ 20 منٹ بھی بقا کو دیکھنے کی طرف توجہ کی؟ پہلے تو ایمان ہی نہیں لائے۔ اگر کہا گیا ہے کہ اوے اللہ اندر ہے، سارے نبی اندر ہیں، سارے رسول اندر ہیں، خیر شر، ہر موت زندگی، فنا بقا، یہ سارا کچھ اندر ہے، تو پہلے تو ایمان ہی نہیں لائے۔ ایمان لائیں پہلے کہ تصدیق بالقلب جو کرنی ہے تو وہ قلب میں ہوگا تو کریں گے۔ آپ نے بٹھایا اقرار باللسان ہی پہ تو ڈٹے رہے، وہ پہاڑ ہے، وہ آسمان ہے، وہ زمین ہے، وہ فلاں کچھ ہے، اس پہ باتیں کرتے رہے۔ اور جو اندر بتایا، فی قلب میں بتایا، تصدیق بالقلب، باہر تو بولا تو تصدیق کیوں نہیں کی؟ تصدیق تو اندر کرنی ہے، باہر تو نہیں کرنی کہ یہ پہاڑ ہے، یہ فلاں ہے، اس کی تصدیق تو بتائی ہی نہیں، کیونکہ وہ فنا ہونے والی چیز ہے، اس کو سرٹیفائیڈ کرنا ہی نہیں۔ سرٹیفائیڈ کے لیے تو بقا کو کرنا ہے۔ اقرار باللسان ہی کے لیے تصدیق کا نام آیا ہے، تو باہر والی چیز کے لیے تو تصدیق ہی نہیں ہے، اس کی تصدیق نہیں ہوتی، جو آج نظر آ رہا ہے کل کو نہیں آئے گا۔ تصدیق ہوتی اس کی ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اقرار باللسان، اس کی تصدیق نہیں ہے، اس جہان کی تصدیق نہیں ہے، جو باقی رہنے والا ہے تصدیق بالقلب، اس کی تصدیق ہے۔ تصدیق کے معنی ہے دیکھنا، دیدار کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پانا۔ جس کا دیدار کرنا تھا، جس کو پانا تھا، جس کی تصدیق کرنی تھی، اس کی طرف تو توجہ ہی نہیں کی۔ کیا کیا ساری زندگی؟ تو میں آپ کے سامنے روزانہ بکواس کرتا ہوں، بتاتا ہوں، اوے اندر میں جاتی ڈالو، اس طرح سے ڈالو، اندر میں جاتی ڈالو، اس طرح سے ڈالو، بیٹھ جاؤ مراقبہ ہو کے اور کسی ایک نام کا ذکر شروع کر دو، تصدیق کرو، سانس کے ساتھ ذکر کرو، اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی، کھل کے سامنے آ جائے گی، تصدیق ہو جائے گی، اور پھر آپ لا خوف ہو جائیں گے۔ جب ان چیزوں کی تصدیق کرو گے تو موت کا جھنجٹ تمہارے سر سے اتر جائے گا۔ یہ جو خوف پڑا ہوا ہے، کل کو پتہ نہیں مر جانا ہے، یہ ہونا ہے، میں تو جوڑی آٹتا ہوں ہر وقت کہ کوئی لمحہ نہ گزرے میں اس جہان سے پوچھ کروں۔ مجھے تو موت کا کوئی ڈر نہیں۔ کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ اگر تمہیں موت کا ڈر ہے تو موت سے نکل جاؤ، زندگی میں آ جاؤ۔ قرآن مجید جمعہ سورت میں بھی فرما رہا ہے، بکر میں بھی فرما رہا ہے کہ تم لوگ بڑا کہتے ہو اللہ سے ملنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کو ملنے سے دل چاہتا ہے، ادھر تم کہتے ہو کہ اللہ ملے گا مرنے کے بعد، تو پھر مرتے کیوں نہیں؟ جب یہ بکواس کرتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد ملے گا تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر مرو، اور مرو یہی ہے کہ یہ وجود موت ہے، روح زندگی ہے، اس موت سے نکل جاؤ، مرو اور نور میں آ جاؤ، بقا کو حاصل کرو۔
تو میرے بھائی یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کو ملا ہے، مگر یہ فانی ہے، یہ یہاں کا یہاں رہ جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ جب چار پائی پہ بت کو رکھا تو ان میں سے کون سی چیز ساتھ رکھی ہے؟ وہ تمہارے عمل ہیں رکھے، یہ علم ہے تمہارے ساتھ جائے گا، یہ چیز وہ کچھ بھی نہیں جائے گا، جو ہر ایک کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اور وہ سکندر بادشاہ نے وصیت کی کہ جب میری لاش کو، باڈی کو رکھ دو، کفن پہنا دو، تو میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، دایاں دائیں طرف، بایاں بائیں طرف، اور ایسے کر دینا تاکہ لوگ دیکھتے جائیں کہ سکندر بادشاہ جو دنیا کا بادشاہ تھا وہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا۔ یہ وصیت کی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو ساتھ نہ کوٹھی جائے گی، نہ کوئی بنگلہ جائے گا، نہ کوئی چیز جائے گی، تمہارا ہونا ہی تمہارے ساتھ جائے گا، بقا ہی ساتھ جائے گی۔ تو بقا کو پا جاؤ، بقا کو دیکھ لو، بقا کو سمجھ جاؤ، دنیا کے کام بھی کرو، میں نہیں روکتا، لیکن کوئی وقت بقا کو دیکھنے کے لیے بھی نکالو، اپنا وقت نکالو، میرے پاس آؤ، میں آپ کو ڈھنگ بتاؤں کہ بقا کو ایسے دیکھنا ہے، تمہارا دل خوش ہوگا، یہ دنیا کے کام بھی سمٹ کے تمہارے ہاتھ آ جائیں گے، ان کو بھی تم سہل طریقے سے انجام کرو گے۔ جو مشکل نظر آتے ہیں یہ ساری مشکلیں بھی آسان ہو جائیں گی جب بقا کے قریب ہو جاؤ گے، اور اس جہان میں سارا سفر جو ہے آسان ہو جائے گا۔ کیوں مشکل میں پڑے ہوئے ہو؟ جب مشکلوں کا حل اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھ سے میرے چینل پہ، یہ جی قرآن میں پھر کیوں لکھا ہوا عذاب ہوگا، کتاب ہوگا، فرشتے یوں کریں گے، قبر کا فلاں ہوگا؟ میں کہا الو کے پٹھے، میری بات سن لے، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، وہ سارے حساب کتاب بھی لکھے ہیں، دوزخ بھی لکھا ہے، حساب کتاب فرشتوں کے ان منکر نکیر کی سب کچھ لکھا ہے، ان کے لیے تو بڑی توجہ کی، بڑا ان کو رٹا، اور اس ایک بات کو نہ چھیڑا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، محتاط ہو جاؤ، جو اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، اس کا دوزخ کا ڈر بتایا، فرشتوں کا بتایا، تم اللہ کے دشمن ہو، ان چیزوں سے ڈرتے پھرتے ہو، اگر بچنا ہے تو رب کے قریب ہو جاؤ، ساری باتیں ختم۔ تمام سوالوں کا، تمام مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے، اور وہ بھی بتا دیا۔ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ حل کے بارے میں سوچتے نہیں، اور الجھنوں کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ دور ہونے کے طریقے بتا رہے ہو، قریب ہونے کا کیوں نہیں بتا رہے؟ تو قریب ہو جاؤ۔ قریب ہونے کے لیے کسے کامل کے قریب ہونا پڑتا، پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ جب بتا دیا کہ خدا کے پاس بیٹھنا ہے تو کسی ولی کے پاس بیٹھ جا، تجھے دنیا میں کوئی ولی نہیں نظر آتا، سارے خوف دور ہو جائیں، ہر چیز سے آزاد ہو جائے، اس بات کی طرف توجہ نہیں آتی۔ فرشتوں کی طرف بڑی آتی ہے، دوزخ کی طرف بڑی آتی ہے، ان چیزوں سے، اور ان ساری چیزیں بتائی، یہ سارے ڈر خوف تو اس لیے تیرے پہ طاری کیے ہیں کہ ان خوفوں سے ڈرتے ہوئے میرے قریب ہو جائے۔ اب بچے کو کہتے ہیں صبح سکول نہ گیا تو مار دیں گے، پاس نہ ہوا تو مار دیں گے، فلاں ہوا تو ماں باپ دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی فیل ہو جائے یا نہ جائے تو بچے کو مارا بھی، ٹانگ بھی توڑی، یہ ڈر ہے، اور یہ اللہ کے ڈر ہے، تو پاس ہو جاؤ۔
قریب ہو جاؤ، کسی دوزخ کے ڈر سے، کسی فلاں کے ڈر سے، کسی چیز کے ڈر سے، یہ بچوں کو خوف دیے گئے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں، ڈر تو پیش کرتے رہے، یہ سارے پیران نظام بھی، یہ سارے علماء کرام بھی ڈر تو پیش کرتے، سارے خطبے، ساری مسجد میں دھوم مچائی ہوتی ڈر کی، یوں ہو جائے گا، اور تم ڈر کے ساتھ وہ بھی تو سنا دو جہاں ڈر دور ہوتے ہیں۔ اگر وہ دور بتا دیں تو پھر کوئی مسیت میں ہی نہ آئے، ان کی روزی ختم ہو جائے کہ اس کا تو ڈر اتر جائے گا، ہمارے پاس کب آئیں گے؟ ڈرا ڈرا کے تو وہ اپنی روزی کماتے ہیں، ہم ڈرا کے نہیں کماتے، ہم خوف دور کر کے کماتے ہیں، اپنا اپنا فرق ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔